ناظرین، سپریم کورٹ میں این اے 97 قومی اسمبلی کا حلقہ ہے، اس متعلق کیس سماعت کے لیے مقرر ہوا ہے۔ 19 اگست کو اس کیس کی سماعت ہوگی اور 2 رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کرے گا۔ جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم افغان پر مشتمل یہ بینچ ہوگا۔ اگر حالیہ فیصلہ دیکھا جائے 3 حلقوں سپریم کورٹ قومی اسمبلی کے این اے 154 لودھراں، این اے 81 اور این اے 79 جو گجرانوالہ کے حلقے تھے، ان کے فیصلے کو دیکھا جائے تو یہ کیس بھی بہت اہم ہے، اور ان کیسز کا الٹیمیٹلی جو اثر ہونا ہے وہ قومی اسمبلی میں نمبر گیم پر ہونا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی قمبر زیدی، ان سے چل کر بات کرتے ہیں۔ قمبر، ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ این اے 97 فیصل آباد کی جو نشست ہے، اس کیس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ دیکھیں، اس کیس میں علی گوہر بلوچ صاحب جو کہ مسلم لیگ نون سے جن کا تعلق ہے، سعد اللہ صاحب جن کا پی ٹی آئی سے تعلق ہے، انڈیپینڈنٹلی کینڈیڈیٹ تھے لیکن پی ٹی آئی بیک کینڈیڈیٹ تھے، ان کے درمیان مقابلہ تھا۔ 72,616 ووٹ بتایا جا رہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ سعد اللہ صاحب نے لیے، اور 70,000 کے قریب ووٹ جو ہیں وہ علی گوہر بلوچ صاحب نے لیے۔ تو تقریباً 2,500-3,000 کی یہ لیڈ بن رہی تھی، اور جو انیشل ریزلٹس تھے اس کے مطابق سعد اللہ صاحب کو وننگ کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد ہوا یہ کہ علی گوہر بلوچ صاحب نے کاؤنٹنگ کی درخواست الیکشن کمیشن آف پاکستان میں دائر کی، ری کاؤنٹنگ کی۔ تو ری کاؤنٹنگ جب ہوئی تو ری کاؤنٹنگ میں جو ہے علی گوہر بلوچ صاحب جو ہے وہ جیت گئے، اور ان کا نوٹیفیکیشن ہو گیا، اور جو سعد اللہ صاحب ہیں ان کو ہار گئے، یہ ان کے حوالے سے رنر اپ ہو گئے۔ اب اس معاملے کو لے کر ہائی کورٹ جو ہے سعد اللہ صاحب گئے، اور انہوں نے کہا کہ ری کاؤنٹنگ کی درخواست تب تک انٹرٹین نہیں کی جا سکتی جب تک، مطلب یعنی ری کاؤنٹنگ تب ہوگی جب وہ کنسالیڈیشن پروسیس جو نتائج مرتب کرنے کا ایک پروسیس ہے اس کے درمیان تو ہو سکتی ہے، لیکن اگر کنسالیڈیشن پروسیس جو ہے وہ مکمل ہو گیا تو اس کے بعد ری کاؤنٹنگ کو انٹرٹین نہیں کر سکتا الیکشن کمیشن۔ اب اصل میں ماجرا کیا ہے؟ اصل میں ماجرا یہ ہے، ری کاؤنٹنگ میں بوکس ووٹ نکل آتے ہیں، اس بوکس ووٹ کی بنیاد پر جو ہے وہ شفٹ آ جاتا ہے ایک، اور اس میں تحریک انصاف کا موقف بھی یہ ہے کہ جان کے ان کے کینڈیڈیٹس کو ہرانے کے لیے ووٹ جو ہیں ضائع کر دیے جاتے ہیں، جس سے جب کاؤنٹنگ کا فرق آتا ہے تو دوسرا کینڈیڈیٹ جیت جاتا ہے۔ اب اس میں مدعا یہ تھا، جب وہاں پہ گئے لاہور ہائی کورٹ میں تو انہوں نے یہ کہا کہ سر پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا تھا، میری وکٹری ڈکلیئر ہو چکی تھی، اس کے بعد ری کاؤنٹنگ کی درخواست آئی ہے، تو الیکشن ایکٹ یہ کہتا ہے کہ ری کاؤنٹنگ کی درخواست کو انٹرٹین نہیں کیا جا سکتا، لیکن کنسالیڈیشن پروسیس کے بعد جی کنسالیڈیشن پروسیس کے بعد، لیکن انہوں نے اس کو انٹرٹین کیا ہے، اور انہوں نے انٹرٹین کر کے جو ری کاؤنٹنگ کی ہے اس میں علی گوہر بلوچ صاحب کو ڈکلیئر کر دیا ایز اے وننگ کینڈیڈیٹ۔ تو ہم ایگریڈ پارٹی ہیں، اس وجہ سے ہم ہائی کورٹ آئے ہیں۔ ہائی کورٹ نے خیر اس کی ڈیٹیل سماعت کی۔ ہائی کورٹ سے آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے 3 جو کیسز کا پہلے حوالہ دیا، اس میں بھی 95(5) جو سیکشن ہے اس کا حوالہ دے کر یہ فیصلہ دیا گیا تھا کہ اگر کنسالیڈیشن پروسیس مکمل ہو جائے تو ری کاؤنٹنگ کا اختیار الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس نہیں ہے، کیونکہ اس نے ایک دفعہ پورے پروسیس کر کے کاؤنٹنگ کر کے ریزلٹس ڈکلیئر کر دیے ہیں، ایک کینڈیڈیٹ کو وننگ کینڈیڈیٹ قرار دے دیا ہے، اور وننگ کینڈیڈیٹ کو اگر چیلنج کرنا ہو تو جو آپ کے پاس متعلقہ فورم ہے وہ الیکشن ٹریبیونلز ہیں، تو آپ کو الیکشن ٹریبیونل جانا پڑے گا۔ اسی ٹائم جو ہے ری کاؤنٹنگ کی درخواست کو انٹرٹین نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ریورس کیا، اور آپ نے حال ہی میں دیکھا کہ 3 سے 4 سیٹیں جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کی ہو گئیں، اور اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر مشتمل بینچ نے یہ آبزرویشن دی تھی کہ دیکھیں جی، وہ اس میں فیصلے میں لکھا تھا کہ اس ٹائم ری کاؤنٹنگ اس وجہ سے نہیں ہو سکتی تھی کہ باہر موب کھڑا تھا، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بن جانی تھی، اور ڈائریکٹلی اس کو ہائی کورٹ میں انٹرٹین اس وجہ سے نہیں کیا جا سکتا کہ سیکشن 199 میں یہ درخواست فال نہیں کرتی، ڈائریکٹلی اس کو ہائی کورٹ نے کیسے ٹیک اپ کر لیا، تو وہ ریزننگ بنا کے دی گئی تھی، اور اس کا فیصلہ پھر الیکشن کمیشن کے حق میں کر دیا تھا کہ الیکشن کمیشن نے جو ری کاؤنٹنگ کا کہا تھا وہ درست ہے، اور اسی کے فیصلے کو اپہیلڈ کیا گیا تھا۔ اب یہاں پہ 2 چیزیں ہیں، ایک تو وہی بینچ دوبارہ کیس کی سماعت کر رہا ہے، نعیم اختر صاحب نے یہ فیصلہ دیا تھا، دوسرا جو ہے جسٹس امین الدین خان اس میں ایڈ ہو گئے۔
انالیسز اس میں یہ ہے کہ جس طرح سے پہلے سیٹوں کا فیصلہ کیا گیا ہے، اسی طرح سے یہ ایک اور سیٹ مسلم لیگ نون کو دیے جانے کے قوی امکانات موجود ہیں، اور وہ امکانات یہی ہیں کہ سیم پروسیس ہے، سیم کیس ہے، سیم کنسالیڈیشن پروسیس کے حوالے سے دلائل ہیں۔ اس میں NA-97 کا معاملہ ہے، اس میں لودھرا کا معاملہ تھا، NA-154 کا معاملہ تھا، تو ہوگا لگ بھگ یہی کہ وہی ججز جب سنیں گے تو ان کی جانب سے فیصلہ بھی وہی متوقع ہے جو کہ وہ پہلے دے چکے ہیں۔ اب اس معاملے میں پی ٹی آئی نے احتجاج کیا تھا اور کہا تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کیس نہیں سننا چاہیے، تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ خود نہیں بیٹھے۔ لیکن یہاں پہ ایک اور معاملہ اہم جو یہ ہے کہ اسی ہفتے کے دوران جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس جمال اور جسٹس جو اطہر من اللہ ان کا بینچ بھی بیٹھا ہے، تو 3 رکنی بینچ کو اتنا امپورٹنٹ کیس کیوں نہیں دیا گیا؟ انہی 2 ججز کے سامنے یہ کیس لگایا گیا جنہوں نے اکثریتی فیصلہ جب آیا تھا تو یہ اس میں ان 2 ججز کا نوٹ بھی آیا تھا اور وہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے تھا، اور ان 2 ججز نے کہا تھا کہ جو کوئی بھی آئینی ادارہ اس بات کا پابند نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کی کوئی ایسی ججمنٹ جو کہ غیر آئینی ہو اس پر عمل درآمد کرے، یعنی سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد کرنے کا آئینی ادارے پابند نہیں ہیں اگر وہ قانون کے مطابق اور آئین کے مطابق نہیں ہے۔ تو انہی 2 ججز کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کیس سونپ دیا ہے، اور ان 2 ججز کے مائنڈ پہلے سے کلیئر ہیں اس حوالے سے۔ تو یہ بات آن کارڈز ہے کہ تحریک انصاف کی یہ نشست جو ہے، جو کہ سعد اللہ صاحب کو ہائی کورٹ نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ وہ جیتے ہوئے ہیں، وہ علی گوہر بلوچ صاحب کے پاس چلی جائے گی، اور اس طرح سے مسلم لیگ نون کی ایک اور نشست میں اضافہ ہو جائے گا۔ یہ جو لودھرا والا معاملہ تھا اور اس کے علاوہ گجرانوالہ کا جو معاملہ تھا، اس میں چیف جسٹس قاضی فائزہ 3 رکنی بینچ کی سربراہی کر رہے تھے۔ دیگر 2 ججز میں جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس ثقیل عباسی شامل تھے۔ جسٹس ثقیل عباسی نے جو ہے تو اختلاف کیا تھا میجورٹی ججمنٹ سے، اور قاضی فائزہ نے اپنے فیصلے میں لکھا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آئینی ادارہ ہے، اور اس کے چیئرمین، اس کے جو ہیڈ ہیں اور جو ممبرز ہیں وہ انٹائٹلڈ ہیں کہ ان کو رسپیکٹ دی جائے۔ لیکن ہائی کورٹ کے کچھ ججز نے جو ہے تو اس چیز کو نظر انداز کیا اور بڑے تنزیہ ریمارکس پاس کیے۔ اب وہ خود بینچ میں شامل نہیں ہیں، اور جسٹس سمین الدین خان جو ہے ان کو سربراہی دے دی گئی ہے۔ جسٹس نعیم اختر افغان ان کے ساتھ بینچ میں شامل ہوں گے، تو ضروری تو نہیں ہے کہ فیصلہ ایک ہی جیسا ہے۔ آپ کیوں اس طرح کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این کو ہی سیٹ ملے گی؟ ہر کیس کے اپنے مختلف حقائق ہوتے ہیں، ہر کیس کے مختلف فیکٹس اینڈ فگرز ہوتے ہیں جس کی بنیاد پہ فیصلے کیے جاتے ہیں، لیکن چونکہ یہ کیس مماثلت رکھتا ہے ان 3 کیسز سے جو اس سے قبل آ چکے ہیں، اس میں بھی یہی پروسیس تھا۔ اس میں کنسالیڈیشن پروسیس کے حوالے سے ہی ججمنٹ لاہور ہائی کورٹ کی آئی ہوئی تھی کہ کنسالیڈیشن پروسیس چونکہ مکمل ہو گیا تھا، ری کاؤنٹنگ نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اس میں ان 3 ججز نے یہ کہا کہ الیکشن کمیشن کا یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ ری کاؤنٹ کر سکتا ہے، ایڈمنسٹریٹو اختیار اس ٹائم آر او کے پاس ہیں۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ ہائی کورٹ کی یہ جورسڈکشن نہیں بنتی تھی، یہ معاملہ جو ہے وہ ڈائریکٹلی 199 میں اٹین نہیں کرنا چاہیے، الیکشن ٹریبیونل میں جانا تھا۔ تو یہی ججز، چونکہ ججز بھی یہی تھے، کیس بھی سیم تھا، فیکٹس اینڈ فگر بھی سیم تھے، اب ویسا ہی اگر معاملہ آئے تو آپ کیا کنکلوژن ڈرا کریں گے؟ آپ یہی کنکلوژن ڈرا کریں گے کہ ان ججز نے تو مائنڈ ڈکلیئر کیا ہوا ہے، ان ججز کی اس معاملے پہ یہ رائے ہے، کیس بالکل سیم ہے۔ اسی طرح ری کاؤنٹنگ میں پہلے بھی ہوا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ سے جو فیصلے دیے گئے وہ تحریک انصاف کے حق میں آئے، اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں وہ فیصلہ ریورس کر دیا۔ اب پھر ایک ایسا فیصلہ جس میں انیشلی جو ہے پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ جیتا، اس کو ریورس بیک کیا گیا ری کاؤنٹنگ میں الیکشن کمیشن کی جانب سے، وہ فیصلہ ہائی کورٹ گیا، ہائی کورٹ میں اس کو ریورس کیا گیا، پھر پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ آ گیا، وہ فیصلہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان آ رہا ہے۔ جیسے پچھلی 3 سیٹوں میں یہ ہوا ہے کہ سپریم کورٹ نے پھر ہائی کورٹ کا فیصلہ ریورس کر دیا اور الیکشن کمیشن کو ہی اس کا حتمی فیصلہ قرار دیا، تو اس میں بھی متوقع ہے کہ یہ حتمی فیصلہ قرار دیا جائے گا۔ تو کیا یہ معاملہ، جب دیکھیں اتنی بڑی چیزیں ہوتی ہیں، کنٹروورسیز ہوتی ہیں، تو معاملات اور تانے بانے یہاں سے جوڑے جاتے ہیں کہ آخر کیا ضرورت پڑی ہے کہ جو اس تمام معاملے کو اگر مسلم لیگ نون کی سیٹیں نہیں بنتی تو ججمنٹ ہے اس پہ کرٹیسائز ہو سکتا ہے کہ کیوں دی جا رہی ہیں۔ تو واقفان حال بتاتے یہ ہیں کہ ایکسٹینشن کا معاملہ بھی ایک چل رہا ہے، اس ایکسٹینشن کے لیے کافی آپ کو میجورٹی چاہیے، اور اس میجورٹی کو آپ پھر
ایز اے ایکسٹینشن، چونکہ میری اس میں وزیر قانون سے بات ہوئی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ ایکسٹینشن ان آئدر کیس، ایک تو ایکسٹینشن والی بات ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ججز کی عمر بڑھانے کی بات ہے. اس سے پہلے بھی یہ معاملہ آ چکا ہے، مدت ملازمت. ہاں، مدت ملازمت بڑھانے کی، کہ ججز کی مدت ملازمت اور وہ جو عمر کی ایج ہے، وہ جو عمر ہے اسپیسیفکلی اس کو بڑھا دیں گے کہ ریٹائرمنٹ کی ایج جو ہے، تو وہ آٹومیٹکلی جسٹس قاضی فائزی صاحب پریویل کریں گے. تو معاملہ پھر یہاں سے جا کے جڑتے ہیں لوگ، پھر کرٹیسائز کرتے ہیں، پھر جسٹس قاضی فائزی صاحب کہتے ہیں آپ اپنے ویلاگ میں مجھ پر الزامات لگاتے ہیں، آپ اپنے ویلاگ ایسے کرتے ہیں کہ ڈالر کمانے کے لیے کرتے ہیں. تو مجھے آپ خود بتائیں کہ کوئی بھی جج کرنے والا، آپ کے جو سامعین ہیں وہ بتائیں کہ اگر اس طرح کی کنٹروورسی اٹھے گی، اس طرح کے کیسز میں فیصلے آئیں گے، اس طرح کی باتیں ہوں گی، تو آٹومیٹکلی ایک کانسپریسی تھیوری جنم لے گی کہ یہ سارا کچھ تو ایکسٹینشن کے لیے ہو رہا ہے. ایکسٹینشن میرے خیال سے جوڈیشل ریفارمز میں ایک چھوٹا سا حصہ ہے، پورا جوڈیشل پیکج ہے، اور یہ وہ judicial تب تک package اس پہ فیصلہ نہیں ہوگا جب تک کہ مخصوص نشستوں پر نظرثانی درخواستوں پر فیصلہ نہیں ہوگا، یا پھر الیکشن کمیشن نے جو کلیریفیکیشن کے لیے درخواست دائر کی ہوئی ہے اس پر فیصلہ نہیں ہوگا. بہت شکریہ قمبر زیدی. سب سے اہم جو معاملہ ہے اس کیس میں وہ یہ ہے، دیکھنا ہے کہ درخواست جو ہے وہ کنسالیڈیشن پروسیس سے پہلے ریکاؤنٹنگ کے لیے دائر ہوئی یا بعد میں دائر ہوئی. اگر بات کا ہے تو پھر تو معاملہ الیکشن ٹریبونل کا ہے، کیونکہ الیکشن ایکٹ کا سیکشن 95 سب سیکشن 5 کہتا ہے کہ اگر جیت کا مارجن 5% سے کم ہو، یا پھر قومی اسمبلی کی سطح پر 8000 ووٹوں سے کم ہو، یا پھر اور صوبائی اسمبلی کے سطح پر 4000 سے کم ہو، تو پھر ریکاؤنٹنگ ہو سکتی ہے، لیکن کنسالیڈیشن پروسیس سے پہلے اس کے لیے درخواست دینی ہوگی. کنسالیڈیشن پروسیس کے ختم ہونے سے پہلے ہی درخواست دینی ہوگی. تو اب اس کیس میں دیکھنا ہے کہ کیا صورتحال نکلتی ہے. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.